رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ جل شانہ کے کرم سے ہم سورۃ الناس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری آخری صورت، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن سے جوڑے رکھے۔ سورۃ الناس، سورۃ الناس کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ ناس زیادہ صحیح قول کے مطابق مدنی ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں۔ عربی میں انسانوں کو ناس کہتے ہیں اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ ناس کہتے ہیں۔ سورہ ناس کے مضامین۔ اس سورہ مبارکہ میں ان جنات اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ سورہ فلق کے ساتھ مناسبت۔ سورہ ناس کی اپنے سے ماقبل سورہ فلق کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فلق میں ظاہری شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی اور اس صورت میں خفیہ شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ چلیں اپنی صورت کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ، اعوذ پناہ لی میں نے، برب الناس لوگوں کے رب کی، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر برائی سے، الوسواسی وسوسے ڈالنے والے، الخناس دبک جانے والے کی، الذی جو یوسوس برے خیالات ڈالتا ہے، فی صدور دلوں میں، الناس لوگوں کے، من الجن جنوں سے، والناس اور آدمیوں میں سے۔ ترجمہ۔ تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، تمام لوگوں کا بادشاہ، تمام لوگوں کا معبود، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے۔ قل اعوذ برب الناس، تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا رب ہے، مگر چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے ان کا خصوصیت سے ذکر فرمایا۔ مالک الناس، تمام لوگوں کا بادشاہ، یعنی ان کے کاموں کی تدبیر فرمانے والا ہے اور سب کا حقیقی حاکم اور مالک، کہ دنیا میں بھی کسی کو حکومت اور ملکیت ملے تو اسی کی عطا سے ملتی ہے۔ الہ الناس، تمام لوگوں کا معبود، معبود ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے اور سارے لوگوں کا حقیقی معبود وہی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے۔ اس سے مراد شیطان ہے اور یہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور جب انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک کر رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ وسوسے اور الہام میں کیا فرق ہے؟ یاد رہے کہ برے خیالات کو وسوسے کہا جاتا ہے جبکہ اچھے خیالات کو الہام کہا جاتا ہے۔ وسوسے شیطان کی طرف سے ہیں، لہٰذا اس پر لا حول پڑھنی چاہیے اور الہام فرشتوں کے ذریعے اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ نفس امارہ کے غلبے میں وسوسے زیادہ ہوتے ہیں جبکہ نفس مطمئنہ کے غلبے میں الہام زیادہ۔ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھتے، لہٰذا اس طاقت والے رب تعالیٰ کی پناہ مانگو جو اسے دیکھتا ہے، وہ رب تعالیٰ کو نہیں دیکھتا۔ قوی دشمن سے قوی رب تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی شیطان زبان و وا سے نہیں بہکتا بلکہ براہ راست دل میں اثر ڈالتا ہے، بری چیز کو اچھی کر کے دکھاتا ہے، خود دشمن ہے مگر دوستی کے لباس میں آتا ہے، پھر جیسا انسان ہو ویسا ہی اسے وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ یہ بیان
ہے کہ وسوسے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. جیسے شیاطین جن انسانوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی شیاطین انسان بھی آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں. پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ خوب گمراہ کرتے ہیں. اگر اس سے متنفر ہوتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں اور دبک کر رہتے ہیں. جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے پناہ مانگنی چاہیے. آدمی کو چاہیے کہ جنوں کے شیاطین کے شر سے بھی پناہ مانگے اور انسانوں کے شیاطین کے شر سے بھی. اس سلسلے میں یہاں پر ایک وظیفہ بتاؤں گی آپ کو جو حدیث سے ثابت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دست مبارک جمع فرما کر ان میں دم کرتے اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے. یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے. حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں. پھر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو. میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح شام 3 مرتبہ 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو. ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ہماری اس تفسیر اس پورے سپارے کا اختتام ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیطانوں کے شر سے اور انسانوں کے شر سے محفوظ رکھیں اور جو برے اعمال کرتے ہیں، لوگوں پر جادو کرتے ہیں، ان کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دشمن شیطان سے محفوظ رکھے. ہمارے قرآن کی راہ پر چلنے میں ہمیں استقامت دے. جس طرح سے ہم نے یہ پورا سپارہ ختم کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں پورا قرآن مجید مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں استقامت دیں، مجھے استقامت دیں اور جتنی پڑھنے والی بچیاں ہیں ان سب کو استقامت دے کہ اس قرآن کے ساتھ وہ تعلق تا قیامت بنائے رکھیں اور قبر میں اس قرآن کو ہمارا ساتھی بنائیں اور آخرت میں ہمارا حساب آسان ہو اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے وسیلے سے. میرے عزیز رشتہ داروں اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، اس کا اجر بالخصوص میری والدہ کو پہنچے اور جتنے بھی پڑھنے والے بچیاں ہیں، ان کے جتنے بھی عزیز رشتہ دار ہیں، ان کو اس کا ثواب پہنچے. جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہمیں سب سے زیادہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بخشش فرمائے. آخرت کے دن جب ہمارے حساب ہوگا اس میں اس قرآن کو ہمارا گواہ بنائے کہ ہم نے اس کے ساتھ وقت لگایا، یہ ہماری بخشش کا وسیلہ بنے. میری زبان سے جو لفظ نکلیں اللہ رب العزت مجھے سب سے پہلے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مرتے دم تک میں سیدھی راہ پر چلوں اور مجھ سے تعلق رکھنے والے ہر ایک انسان کی مغفرت فرمائے جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور جو اس دنیا میں موجود جتنے بھی لوگ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، جتنے بھی لوگ جامعۃ المسلمہ سے تعلق رکھتے ہیں، جس نے اس کورس کو آپ تک پہنچانے میں جو خدمات انجام دی، ان سب کی نیک دلی خواہشات پوری فرمائے. ان سب پہ اپنا خاص کرم کریں، ان سب کی آزمائشوں کو ختم کریں. اس قرآن کے صدقے ان سب بچیوں کے نصیب کھولیں جو اپنے نصیب کھلنے کے انتظار میں ہیں. میرا بھی نصیب بہت بلند فرمائے اور اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اس قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے اور آگے بھی ہمیں اس طرح کے کورسز کرنے کی توفیق دے اور مجھے بھی کروانے کی توفیق دے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے کورس میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.